السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کی گئی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، کیا کیا واجبات ہوتے ہیں، کیا کیا فرائض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اس کی وضاحت کی اور یہ بات بیان کی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں، جن میں سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اگر سلام کرے تو مسلمان بھائی اس کے سلام کا جواب دے. دوسرا حق عیادت المریض، مریض کی مزاج پرسی کرے، مریض کی دیکھ بھال کرے اور مریض کا جو ہے ملاقات کرنے کے لیے جائے، مریض کی مزاج پرسی کرے. اس سلسلے میں یہ بات آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر مریض کی مزاج پرسی کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے بعض افراد نے مزاج پرسی کرنے کے اس طریقے کو بزنس بنایا ہے. کیسے؟ اگر وہ ہماری مزاج پرسی کرتا ہے تو ہم اس کی مزاج پرسی کرنے جائیں گے. ارے ان ہمارے وقت میں ہماری مزاج پرسی نہیں کیا، ہم اس کے پاس کیوں جائیں؟ اور بعض لوگ ایسے بھی ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہے تو ہم جائیں گے مزاج پرسی کرنے، اگر نہیں ہے تو نہیں جائیں گے. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. تیسرے قسم کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان سے کوئی ان کا فائدہ ہو رہا ہے تو جا کر مزاج پرسی کرتے ہیں، اور جیسے ہی اگر ان سے فائدہ نہیں ہوتا تو مزاج پرسی تو دور کی بات، اس کے موتا میں بھی جاتے نہیں. تو ایسے قسم کے مسلمان ہمارے پاس موجود ہیں. اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مزاج پرسی، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کو فرض قرار دیا ہے. مریض کی مزاج پرسی کرنا فرض ہے. اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں، اب یہاں پر اگر مریض جو ہے اگر ہمارے خاندان کا آدمی ہے، خاندان کا فرد ہے، تو تب ایسے مریض کی مزاج پرسی کرنا فرض عین ہے. 2 چیزیں ہیں، فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. اچھی طرح سنیں باتوں کو، کیونکہ بڑی اہم باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے علماء جو ہے خطبات میں، جمعہ کے بیانوں میں مریض کی مزاج پرسی کرو بولتے، لیکن اس کی گہرائی کو نہیں بولتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے گہرائی کو بول رہا ہوں. گہرائی یہ ہے کہ اگر مریض ہمارے خاندان کا آدمی ہے تو اس کی مزاج پرسی کرنا یہ فرض عین ہے. اور اگر کوئی آدمی مسلمان ہے جو ہمارا مومن بھائی ہے، اس کی مزاج پرسی کرنا فرض کفایہ ہے. اب دونوں میں فرق کو سمجھیں. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا خاندان کا آدمی بیمار ہے، مثال کے طور پر ہمارے خاندان کا جو فرد ہے حیدرآباد میں بیمار ہے، وہ آپ کے خاندان کا پرسن ہے، آپ کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، آپ اگر اس کی مزاج پرسی نہیں کرتے ہو تو آپ اس فرض عین کا گناہ کر رہے ہو. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی مزاج پرسی کرنا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں فرض عین. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو خلاف ورزی کی صورت میں گناہ ملے گا. یہ فرض عین ہے. جی، اب اگر کوئی مسلمان ہے جو اپنا مومن بھائی ہے، اگر آپ اس کی مزاج پرسی نہیں کرتے ہو، آپ کی طرف سے کوئی آدمی جا کر اس کی مزاج پرسی کرتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے میں بیمار ہو گیا، اب ضروری نہیں کہ پورے 10 مسجد کے پورے مصلی آ کر مزاج پرسی کریں. اگر ان 10 کی طرف سے کوئی بھی ایک آدمی اگر مزاج پرسی کرتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے. تو یہ فرق ہے، اس کو آپ جان لیں. اگر مریض خاندان کا آدمی ہے تو اس کی مزاج پرسی کرنا فرض کفایہ ہے، اور اگر مریض مسلمان ہے تو
تو پھر اس کی مزاج پرسی کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور یہ فرض عین ہمارے خاندان کے آدمی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو جان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اگر آپ کسی مریض کی مزاج پرسی کرتے ہو اس کے آداب بیان کیے ہیں۔ آداب یہ ہے کہ اگر آپ کسی مریض کی مزاج پرسی کرنے جا رہے ہو تو آپ اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ مثال کے طور پر کچھ پھل ہے، کچھ میوہ ہے، یا کچھ مریض کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں آپ اس کو لے کر جائیں، یہ پہلا ادب ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو مریض کے پاس جانے کے بعد اس سے فضول گفتگو کرنے کے بجائے اس آدمی کے لیے آپ دعائیں کریں۔ اسی مثال طور پر اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کی مزاج پرسی کرتے تو آپ اس دعا کو پڑھا کرتے، لا باس طہور، جی انشاءاللہ گھبراؤ مت، اللہ چاہا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مرض سے اللہ شفا بھی دے گا، لا باس طہور انشاءاللہ۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی جو ہے کسی مریض کی مزاج پرسی کرتے ہیں تو الٹا اسے اطمینان دینے کے بجائے گھبرایا کرتے ہیں، اس کو جو ہے اور خوفناک بات ہوتا ہے، یہ بیماری تم کو لگے، اب تم بہت جلدی بیمار ہو جاتے، اور پہلے کوئی بیچارہ بیمار ہے اسے اطمینان دینے کے بجائے ہمارے بعض مسلمان بھائی جو ہے اطمینان کی باتیں کرنے کے بجائے اسے گھبرانے کی باتیں کر آتے ہیں۔ جی بات ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے۔ تو مریض کا تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ جب مریض کے پاس جائیں تو زیادہ تر اس کو آپ جو ہے دین کی باتیں بتائیں، استغفار کی باتیں بتائیں، توبہ کی باتیں بتائیں، آپ اس کو جو ہے دین کی باتیں بتائیں، اور اسی طریقے سے آپ اس کو اللہ کی معرفت بتائیں، رسول کی معرفت بتائیں، یہ تمام چیزیں آپ کو کرنا ہے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آپ مریض کی مزاج پرسی کرنے جائیں تو آخر میں آپ اس کی حالت پوچھیں، کیا کھا رہے آپ، کیا پی رہے آپ کب سو رہے، کب اٹھ رہے آپ، جی یہ تمام چیزیں آپ مریض کے پاس جب جائیں تو ان آداب کا آپ خیال کریں۔ پانچواں اور آخری ادب یہ ہے کہ جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو لمبی گفتگو نہ کریں، لمبی دیر تک گفتگو نہ کریں، کیونکہ مریض جب ہوتا ہے تو اسے آرام کی بھی ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ اگر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جائیں گے تو آپ کے سامنے آرام کرنے پر شرم محسوس کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب مریض کے پاس آپ جائیں مختصر گفتگو کریں اور لمبی طول بیٹھک نہ کریں۔ یہ 5 آداب ہیں جس کا سیکھنا، جس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے حدیث جس امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود المریض وفک العانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مریض کی مزاج پرسی کرو، مریض کی مزاج پرسی کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا اگر مریض کی آپ مزاج پرسی کرتے ہیں تو فائدہ کیا ملے گا آپ کو، یہ سوال ہوتا ہے نا، ہم کو فائدہ کیا ملے گا بھائی، چلیے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس حدیث پر آپ عمل کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مزاج پرسی کرتا ہے صبح کے وقت میں، صبح کے ٹائم میں، تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس آدمی کے لیے جو مریض کی مزاج پرسی کب کرتا ہے، صبح کے ٹائم میں کرتا ہے۔ اب کوئی آدمی جو ہے شام کے ٹائم میں کسی مریض کی مزاج پرسی کرتا ہے تو آئندہ دن صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ اس بات کو بھی جان لیں جب تک آپ مریض کے پاس بیٹھیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے باغات میں رکھے گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مریض کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے باغات میں اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مریض کی مزاج پرسی کرنا ایک بہت ہی بڑا عمل ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ اس آدمی کے آداب میں سے ہے جو مومن ہے۔ مومن ہمیشہ جو ہے مریض کی مزاج پرسی کرتا ہے، اور یہ مومن کے اخلاق میں سے ایک بہترین اخلاق ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے، اللہ کے نبی نے ہمیں بہت سارے اخلاق بتائے ہیں، لیکن ہم اور آپ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جبکہ یہ بات آپ جان لیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اخلاق کو ادا کرنا، ماننا، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی سلامتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں اس حدیث کے ٹکڑے سے بتائی گئی ہیں اللہ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔